علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں عورتوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ یہ میری باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں اور میں بیان سے پہلے ایک آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ میری بات اگر آپ کو غلط لگے، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم ایک ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ بے نمازی گیا ہے، بے نمازی واپس آ رہا ہے، شرابی گیا ہے، زانی گیا ہے، واپس ویسے ہی آ رہا ہے۔ حضرت صاحب میرا اپنا ایک ذہن ہے، پتہ نہیں آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ 100 محفلوں میں جاؤ اور عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کے بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ بھئی محفل میں آنے کا مقصد تو ہونا چاہیے۔ آئیے آج میں آپ کو جو چند باتیں عرض کروں گا، ایک تو جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آئیے یہ نمونہ ہماری تربیت کیسے کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں عورتوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم اذان سنا کرو تو اس کا جواب بھی دیا کرو۔ اذان سنا کرو تو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ جواب کیا ہے، کیسے جواب دیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کلمات معظم کہا کرے وہ کلمات تم بھی دہراتی جایا کرو۔ یعنی معظم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے ہیں۔ معظم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا کیا کہے؟ معظم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا بھی کیا کہے؟ معظم کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو حدیث پاک میں کہتا ہے اس کے جواب میں سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہے جی؟ مشکل تو نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر پڑھ دو۔ اب اس کا فائدہ سنو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ پھر عزت ہے معظم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان کا جواب دینے کے بعد، اذان پڑھنے کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھے اور دعائے وسیلہ کرے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد، یہ دعا ساری پڑھے تو فرمایا کل قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ وہ عورتیں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب کا تو ہمیں پتہ چل گیا، یہ جواب دینے پر ہمیں اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اذان کا جواب دے گی رب تعالیٰ اس کو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرے گا، 1,000 گناہ معاف کرے گا، 1,000 درجے بھی بلند کر دے گا۔